اب آپ دیکھیے کہ شہادت بھی کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو اس کا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، ویژن آف اللہ کروا دیا جاتا ہے، وہ ملتا ہے۔ شہادت اب کتنی بڑی نعمت ہے آپ یہ بھی سنیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ کیا تھی وہ سنیے آپ، ان کی جستجو کیا تھی وہ سنیے آپ، ان کا عشق کیا پکار رہا تھا، کیا للکار رہا تھا وہ سنیے۔ ادھر شہادت کی عظمت کے تعلق سے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث شریف آئی ہے، حدیث نمبر 3614/4، حدیث نمبر 3614/4 میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ شہادت کوئی چھوٹا رتبہ نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ نبیوں نے شہید ہونے کی تمنا کی، مہدی کی بھی تمنا تھی، علماء نے سوال بھی کیا تھا کہ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ تلوار کا کام کاٹنا، آگ کا کام جلانا اور پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ خاتم نبی اور خاتم ولی کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے بندے کی ذات کا بدل بھائی سید خود میر ہے۔ تو اب شہادت بڑا رتبہ ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ، میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راستے میں اختلا، شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول۔ قتل کیا جاؤں، پھر ثم اختلا، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر پیدا کیا جاؤں، ثم اختلا، پھر قتل کیا جاؤں، ثم اختلا، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی تین مرتبہ ریپیٹ کر کے بتا دیے کہ میری بھی تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں، لیکن نہیں۔ لیکن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت مل چکی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اب اس سب سے اعلیٰ ترین چیز مل جانے کے بعد اب آپ فار ایگزامپل، کوئی مطابقت نہیں ہے اس ایگزامپل میں، اس مثال میں، لیکن بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کو ایک بہت بڑی کنٹری کی بادشاہت مل گئی، بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا اس کی خواہش ہوگی کہ ایک ڈسٹرکٹ کا انچارج منسٹر بنے یا انچارج بنے، کلیکٹر بنے؟ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ بن چکا ہے، اس کی خواہش ہوگی، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار مل چکا، پے در پیر مل رہا ہے۔ ارے وہ ذات تو 6 اور 7 برس کی عمر میں کہہ رہی کہ مجھے تو اپنے معبود کا دیدار حاصل ہو چکا ہے، نوکری چاکری بھی کروں گا تو اس سے، وہ ذات پھر شہادت کے لیے کیوں تڑپ رہی؟ سوال بڑا اہم ہے، سوال بڑا اہم ہے، توجہ کا طالب ہے کہ یہ ہستی پھر کیوں تڑپ رہی، کیوں بے چین ہے، کیوں مضطرب ہے؟ ارے وہ ہستی کیوں کہہ رہی ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ NL کی فوج قریب آ گئی تو میں اس کا منہ مصری کے ڈلوں سے بھر دوں گا، کیوں آخر کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے کہ مہدی موعود برحق علیہ السلام کے وسیلے سے، اور آپ کو پہلے سے بھی تھا، میں مشکات ولایت مقید محمدیہ سے بھی آپ کو سب سے بڑی نعمت اور دولت دیدار مل گئی۔ پھر اس کے بعد، اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ تڑپ، یہ بے چینی شہادت کی، اللہ کے رسول بھی شہادت کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔
لیکن ایک ہی بات ہے، اس کا جواب میں نہیں، یہی عاشقوں کے سردار دیں گے۔ بندگی میں شاہ قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے سنیے کہ آپ کو اللہ کا دیدار تو ہو رہا ہے، لیکن شہادت کے لیے جو بے چین ہے، 22-23 برس کے طویل عرصے میں انتظار ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا۔ مولا میرے آقا نے وعدہ کیا ہے، مولا میرے آقا نے بشارت دی ہے، میرے آقا نے اپنی مہدیت کی حقانیت کے ثبوت کے لیے فرمایا ہے، وہ وقت کب آئے گا، سر کب کٹے گا، میرے اہل و عیال کب ان کے نام پر لٹیں گے، یہ تمنا اور یہ تڑپ ہے تو کس لیے ہے؟ آپ کو معلوم؟ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے تن پر بندے کا سر رہے گا اس وقت تک مہدی کے نام کا چہچہا نہیں ہوگا۔ نام مہدی پر قربان ہونے کے لیے لٹا رہے ہیں، غرض دیکھیے ایک چھوٹی چیز کو حاصل کر رہے ہیں جو بڑا مرتبہ مل چکا ہے، عشق کا سب سے بڑا مرتبہ مل گیا ہے، لیکن طلب کیا ہے؟ مہدی کا نام کیسا آشکار ہو، مہدی کا نام دنیا میں کیسا پھیلے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کے نرالے انداز ہے۔